أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہ سورہ نساء ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 24 رکوع، 176 آیتیں اور 3000 کچھ کلمے اور 16000 کچھ حروف ہیں. عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں. اس سورت کو سورہ نساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عورتوں سے متعلق کثرت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اے لوگو، اس میں سب کو خطاب ہے، کفار و مشرکین، یہود و نصارا اور اہل ایمان، جمیع انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. کفار و مشرکین، یہود و نصارا کا تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں، اور اہل ایمان کا تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہیں، ثابت رہیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں. فرمایا ایک جان سے تم کو جس نے پیدا کیا، اور ایک جان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سارے انسانوں سے پہلے، جس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی. تو من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے. پھر آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے یعنی نفس واحدہ سے اس سے ایک جوڑے کو پیدا کیا، اور اس جوڑے سے مراد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے پیدا کیا اور وہ جنت میں آرام کر رہے تھے، اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وجود بخشا. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں جلوگر ہوئی. اور ایک بات ذہن میں اور رکھتے چلیں کہ حضرت حوا کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں زندہ کو حیٌ کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت حوا پیدا کی گئی ایک زندہ سے، اس لیے آپ کا نام حوا ہو گیا.
پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، پھر یہ دونوں ذاتیں جنت سے باہر اس دنیا میں تشریف لائیں، تب انسانیت پھیلنے لگی، اور کس طرح پھیلی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور فرمایا ان دونوں سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اب جب انسانیت پھیل گئی تو اس بات کا ڈر ہوا، خوف ہوا کہ اب جب مرد و عورت پھیل گئے ہیں تو یہ کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے پر ظلم کریں گے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اہل خاندان پر، اپنے گھر والوں پر، اگر وہ اہل ایمان سے ہیں، اہل مومن ہیں، تو وہ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب ظلم کی کئی صورتیں، ان میں سے ایک صورت کو بیان فرمایا، فرمایا والارحام، فرمایا رشتوں کا لحاظ کرو، یعنی رشتے منقطع نہ کرو، اگر وہ اہل ایمان ہیں، مومن ہیں تو رشتہ نہ توڑو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے جس میں ظلم کی دوسری صورت کو بیان فرمایا کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص کے ذمے ایک یتیم بھتیجا تھا، جس کی نگرانی میں اس کا بھتیجا پرورش پا رہا تھا، پل رہا تھا، اس کے بہت سارے مال اس کی نگرانی میں تھے۔ جب وہ یتیم بچہ بالغ ہوا، بڑا ہو گیا، اس نے اپنی جائیداد، اپنی دولت کا مطالبہ کیا، اس کے چچا نے اسے دینے سے انکار کر دیا۔ جب دینے سے انکار کیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس نے اپنے بھتیجے کو اس کی ساری دولت لوٹا دی اور کہا ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا میرے بندو یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور گندا مال اچھے مال کے عوض نہ لو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک وہ جو یتیم ہے اس کے پاس مال ہے، اس کے بہت سارے مال ہیں، وہ بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، اور جس کے زیر نگرانی وہ ہے اس کے پاس بھی مال ہے لیکن کم عمدہ ہے، کم قیمتی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میرا مال تو کم قیمتی ہے، کم اچھا ہے، کم عمدہ ہے، تو لاؤ مال بدل لے، یعنی یتیم کا مال عمدہ ہے، اس کا مال میں لے لوں، اور میرا مال کم قیمتی ہے، کم عمدہ ہے، اس کو دے دوں۔ اسی کو بیان فرمایا، فرمایا ہے میرے بندو وہ مال جو تمہارا مال ہے، وہ جو کم قیمتی ہے، کم عمدہ ہے، وہ تمہارے لیے طیب ہے، اچھا ہے، اور جو یتیم کا مال ہے جو بہت قیمتی اور بہت عمدہ ہے، وہ تمہارے لیے
اچھا نہیں ہے. اسی کو بیان فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کے بدلے گندا مال نہ لو، یعنی اپنے مال دے کر یتیم کا مال نہ لو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اے میرے بندو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ. تو ظلم کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اگر کسی بچے یا بچی کا گارجین والد اس دنیا سے کوچ کر جائے تو لوگ اس کے مال کو ہڑپ لیں، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھائیں. یہ ظلم کی دوسری صورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. پھر فرمایا یہ جو آیت نازل ہوئی یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں جو یتیم بچیاں ہوتی وہ ان سے نکاح کرتے مال حاصل کرنے کی غرض سے، ان کے مال کو اپنے حصے میں کرنے کی غرض سے، اور نکاح کرنے کے بعد ان کی طرف توجہ نہ دیتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتے، ان کے حقوق کو پورا نہ کرتے، اور ساتھ ہی میں اس بات کے متمنی اور منتظر رہتے کہ اسے موت آ جائے، وہ دنیا سے چلی جائے تاکہ ہم اس کے مال کے وارث بن جائیں. فرمایا اس کے رد میں اس حرکت سے روکا گیا اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اے میرے بندو اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہیں بھائیں، ان سے نکاح کر لو. مثنا، 2 و ثلاثہ، اور 3 و رباع، اور 4. اب اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک مومن بیک وقت اپنے نکاح میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، اس سے زائد نہیں رکھ سکتا. پھر آگے فرمایا کہ جو چاہے اپنے عقد میں 3 عورتوں کو رکھ لے، 2 عورتوں کو رکھ لے، 4 عورتوں کو رکھ لے، کیا اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر اے میرے بندو تو اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، یعنی 2 نکاح کر کے 2 عورتوں کے درمیان، 3 نکاح کر کے 3 کے درمیان، 4 نکاح کر کے 4 کے درمیان تم انصاف نہ کر سکو گے، یعنی 2 کر کے 2 کو، 3 کر کے 3 کو، 4 کر کے 4 کو ایک طرح کا لباس، ایک طرح کا کھانا، ایک طرح کی رہائش نہ دے سکو گے. فواحدۃ، تو اے میرے بندو تو صرف ایک نکاح کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا ان کنیزوں پر قناعت کرو جو تمہاری ملک میں ہیں، جن کے تم مالک ہو، ان پر قناعت کرو. ذالک ادنی الا تعولوا، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو سکے. یعنی قرآن نے جو اصول اور ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ اگر اس اصول اور ضابطے پر اگر کوئی بیان کرے، عمل کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ظلم نہ ہو سکے. اور ایک بات اور ذہن میں چلے، کفار و مشرکین یہ طنز کستے ہیں کہ اسلام میں 4 شادی ہے. اس سے یہ قانون جو اللہ نے بیان فرمایا یہ
عورتوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ وہ عورتیں جن کے چند دن گزرے شادی ہوئے، شوہر انتقال کر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ریل سے سفر کر رہا تھا مر گیا، یا کسی اور حادثے میں مر گیا، ان کا مرثیہ کون ہوگا؟ ان کی نگرانی کرنے والا کون ہوگا؟ ان کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ تو اسی لیے حکم فرمایا کہ جب اس قانون کے تحت جب ان سے نکاح کریں گے تو ان کا بھی کوئی نگرانی کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح سے عورتیں بھی بدکاری سے محفوظ رہیں گی، مرد بھی محفوظ رہیں گے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظلم سے بچنے کا حکم فرمایا، رشتہ داری منقطع کرنے سے منع فرمایا اگر وہ اہل ایمان ہیں، اور ساتھ ہی میں اگر ہم صلاحیت رکھتے ہیں انصاف کا، عدل کا، 2 نکاح کر کے تو 2 کر سکتے ہیں، 3 کر کے اگر ہم عدل کر سکتے ہیں تو 3 کر سکتے ہیں، اور اگر ہم 4 کر کے عدل و انصاف کر سکتے ہیں 4 کے درمیان تو ہم 4 نکاح کر سکتے ہیں بیک وقت۔